السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین مجلس، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے صراط مستقیم کی طلب۔ محترم سامعین، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، نعمت اسلام ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر ایک شخص کو اس دنیا کی ساری نعمت مل جائے، ساری دولت مل جائے، لیکن اسے نعمت ہدایت نہ ملے، نعمت اسلام نہ ملے، تو ایسا شخص، ایسا انسان دنیا کی ساری نعمت پا کر بھی ناکام و نامراد ہے، کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو اس دنیا میں ہدایت کی دولت مل جائے اور دنیا کی ساری نعمت اسے نہ ملے، تو ایسا انسان دنیا کی ساری نعمت نہ پا کر بھی کامیاب اور کامران ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دعا جس چیز کی مانگی جاتی ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت ہدایت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر میں نعمت ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے، نعمت اسلام کی دعا سکھائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز پڑھنے والا، ہر مقتدی، مصلی، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ الفاظ اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور جسے ہدایت مل گئی اسے صراط مستقیم مل گیا۔ تو دیکھیں آپ، سب سے زیادہ دعا اس دنیا میں جو مانگی جاتی ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت ہدایت ہے۔ لیکن یہ ہدایت کی دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، سب کو ملتی نہیں ہے۔ نعمت دنیا اور نعمت ہدایت میں فرق یہ ہے کہ نعمت دنیا کی نعمت یہ عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، یہ سب کو ملتی ہے۔ کافر کو، مشرک کو بھی ملتی ہے، ایک گنہگار کو بھی ملتی ہے، ایک نافرمان کو بھی ملتی ہے، اور ایک مومن کو بھی ملتی ہے۔ یعنی نعمت دنیا کی نعمت یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، سب کو مل جاتی ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہو، یہ سب کو ملتی ہے۔ لیکن نعمت ہدایت یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نصیب فرماتا ہے جسے اپنی ہدایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا برگزیدہ بنانا چاہتا ہے۔ اور نعمت ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو تقوی، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان و عمل کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں نعمت ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ ہے نعمت دنیا اور نعمت ہدایت میں فرق ہے کہ نعمت دنیا سب کو مل جاتی ہے، کافر کو بھی، مشرک کو بھی مل جاتی ہے، لیکن نعمت ہدایت یہ سب کو نہیں ملتی ہے۔ یہ صرف خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہوں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہوں، اسے ملتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں محترم سامعین مختصر میں کہ نعمت ہدایت کے مستحقین کون لوگ ہیں، نعمت ہدایت کے طلبگار اور اس کے حقدار کون لوگ ہیں، اور نعمت ہدایت کو پانے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم۔ تو محترم سامعین،
نعمت ہدایت کو حاصل کرنے کا طریقہ اور راستہ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ہم جد و جہد کریں، کوششیں کریں نعمت اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس میں محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنے اندر اس کی طلب اور اس کی تڑپ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے لیے ہماری راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ سے کام لیتے ہیں، اسے ہم ضرور بضرور ہدایت سے نواز دیں گے۔ تو ہدایت کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اور پہلا راستہ اور پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نعمت و ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح دین کو سمجھنے کے لیے ہم اس میں محنت و مشقت کریں، مجاہدہ کریں۔ یہ ہے پہلی شرط، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے راہ میں محنت و مشقت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اسے ہم ضرور بضرور ہدایت سے نواز دیں گے۔ تو ہم یہ چاہیے کہ صرف گھر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ اگر ہمارے اندر یہ طلب ہو، یہ شوق ہو کہ ہم نعمت ہدایت مجھے مل جائے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، تو ہمارے اندر یہ تڑپ ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے، مجاہدہ مجھے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ اگر مجھے توفیق ہوگی نعمت ہدایت کی تو مل ہی جائے گی، نہیں، بلکہ اس کی طلب آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس کی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی۔ جس طرح آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جس طرح ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، تبھی یہ مال ہمارے پاس میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح دین، صحیح اسلام مجھے مل جائے، صحیح عقیدے مجھے حاصل ہو جائیں، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا آپ کو، تبھی یہ دولت ملے گی، ورنہ گھر بیٹھے یوں ہی اسی طرح آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو نہیں ملے گی۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ مشقت کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ، آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سب جگہ دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ آج ہر چیز دو طرح کا ہو گیا ہے، ایک ڈپلیکیٹ، ایک اوریجنل۔ تو ہمیں چاہیے کہ محنت و مشقت کے ساتھ، مجاہدہ کے ساتھ ہم صحیح چیز کو، صحیح دین کو، صحیح عقیدے کو حاصل کریں۔ آج ہر طرف صحیح غلط عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں، دین کے نام پر غلط بد دینی پھیلائی جا رہی ہے، صحیح منہج کے نام پر غلط منہج پھیلایا جا رہا ہے، صحیح عقیدے کے نام پر غلط عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ صحیح دین، صحیح منہج مجھے حاصل ہو جائے۔ اور کس طرح کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس کے لیے مطالعہ کریں، اس کے لیے کتابیں پڑھیں آپ، اور اس کے لیے آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح دین اور صحیح منہج اور صحیح عقیدوں کا حاصل کرنے کے لیے آپ علماء سے رجوع کریں، جو علماء حق ہیں، جو علماء اسلام ہیں، صحیح علماء کرام ہیں، جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دیتے ہیں امت کو، اس سے آپ رجوع کریں، ان سے ملیں آپ۔ یہ ہے مطلب مجاہدہ کرنے کا، مشقت کرنے کا۔ یوں ہی گھر بیٹھے رہیں گے، آپ چاہیں گے مجھے ہدایت مل جائے، صحیح چیز مل جائے، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ جس طرح آپ مال کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ مارکیٹ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صحیح چیز مجھے حاصل ہو، ڈپلیکیٹ مال مجھے نہ ملے، صحیح چیز میں لے لوں۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں، آپ کھانے پینے کی چیز ہو یا کپڑے یا پہننے کی چیز ہو، ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھی کوالٹی مجھے ملے، اچھی چیز مجھے مل جائے، تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دین کا مسئلہ بھی ہے۔ دین آج سب جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن کہیں غلط منہج، کہیں غلط عقیدے، غلط اعمال یہ آج پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ محنت و مشقت کے ساتھ صحیح چیز کو حاصل کریں ہم۔ اس کا طریقہ مطالعہ کریں آپ، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں آپ، اس کے ساتھ ساتھ علماء سے رجوع کریں ہم۔ تو یہ ہے پہلی شرط ہے، اور پہلا اصول کیا ہے کہ مجاہدہ کیا جائے، دین کو حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کیا جائے، اس میں محنت کی جائے، یہ ہے پہلی شرط۔ دوسرا اصول اور دوسری شرط کیا ہے؟ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دینی بات کو تحقیق کے ساتھ اختیار کیا جائے، تقلیداً اختیار نہیں کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی دینی بات یا دینی عقیدے آپ کے سامنے آئیں تو اس کی تحقیق کر لی جائے۔ کسی بھی عمل کو اپنانے سے پہلے، کسی بھی عقیدے کو اپنانے سے پہلے
انجام دینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، تقلیداً اختیار نہیں کرنا ہے اس کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، اس کی چھان بین کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوچیں ذرا سا، کوئی رشتہ اگر آتا ہے، یہ رشتہ ہم جاتے ہیں پسند کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا، تو خوب تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا کے پاس گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، اس کی اپنی تجارت ہے یا نہیں ہے، خوب تحقیق کرتے ہیں اپنے تعلق سے۔ ہم تو کس طرح کرتے ہیں؟ تفتیش کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم تحقیق کرتے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو اسی طریقے سے ہم دین کی بات جب بھی کوئی اپنائیں، حاصل کریں، ہم اس عقیدے کو اپنانے سے پہلے، اس عمل کو اپنانے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں، اس کی تفتیش کر لیں علماء کرام سے کہ یہ عمل اور یہ عقیدہ، یہ منہج واقعی میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا اصول، دوسرا طریقہ کہ ہم کسی بھی دینی بات کو تحقیق کے ساتھ اختیار کریں، تقلیداً نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے مسلمان کے اندر، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، بس عمل کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے یا کوئی عقیدہ ہے، اپنا لیا نہیں، بلکہ ہر عقیدے کی جو بات ہے اس کی تحقیق کریں۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں دین اسلام میں، کیا یہ تقلیداً ہے یا تحقیقاً ہے، اس کی ہم تفتیش کریں، اس کو ہم دلائل سے ہم سمجھیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہم نے جو مان چکے ہیں، ہمارا جو اعمال ہے، ہمارا جو منہج ہے، واقعی میں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا اصول کہ کسی بھی دینی بات کو، کسی بھی عقیدے کو، عمل کو ہم تحقیق کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ اختیار کریں، دلائل کے ساتھ مانیں، تقلیداً نہ مانیں ہم۔ اسی طرح صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا تیسرا راستہ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم ہدایت کی دعا کریں۔ ہم دیکھیں، آپ محنت مشقت اپنی جگہ، مجاہدہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ہے کہ دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دعا سکھائی ہے، ہدایت کی دعا سکھائی ہے۔ کیا؟ سورہ آل عمران کے اندر پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ نے کیا پیاری دعا سکھائی ہے، ربنا، اے میرے رب ہمارے دلوں کو کجی نہ کر، ٹیڑھا مت کر، کب؟ بعد اذ هديتنا، ہدایت دینے کے بعد۔ تو دیکھیں آپ، جب ہدایت مل جائے آپ کو تو ہدایت حاصل کرنے کے بعد یہ دعا کرتے رہنا ہے موت تک آپ کو، اے اللہ ہدایت تو مل گئی تو لیکن ہدایت دینے کے بعد اے اللہ مجھے ہدایت سے پھیر مت، ہمارے دلوں کو کجی مت کر، ٹیڑھا مت کر، بلکہ ہمیں ہدایت پر جمائے رکھ موت تک۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے میرے رب ہمارے دلوں کو کجی مت کر، ٹیڑھا مت کر ہدایت دینے کے بعد۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا سکھائی ہے۔ کیا؟ اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ ہدایت، دیکھیے ہدایت کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا آپ کو ہے، موت تک کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہدایت مل گئی بس کافی ہے، آپ جو بھی چاہیں کرتے رہیں، نہیں، شیطان کبھی بھی بھٹکا سکتا ہے آپ کو۔ جو قرآن کے اندر جو دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر میں، کیا؟ ہر نماز میں جو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا دو مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی راہ مجھے دکھا دے، تو یہ مطلب ہے صراط مستقیم کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح راستہ مجھے دکھا دے، ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر مجھے جمائے رکھ، اس پر مجھے قائم رکھ موت تک، کیونکہ شیطان کبھی بھی آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی یہ امکان ہے، بہت زیادہ امکان ہے کہ کبھی بھی آپ کو شیطان صراط مستقیم سے ہٹا دے، موڑ دے، برگشتہ کر دے وہاں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک بلکہ موت تک سارے انسانوں کے لیے یہ دعا سکھا دی ہے کہ ہر نماز میں وہ دعا کرے، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ آج کل بڑا فتنہ موجود ہے دنیا کے اندر، بہت سارے فتنے موجود ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، غلط منہج کا فتنہ، اور قرآن و حدیث کے نام پر غلط چیز پھیلانے کا فتنہ آج یہ موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر ایک مصلی یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کے دکھانے کے بعد صراط مستقیم پر مجھے جمائے رکھ، قائم رکھ۔
اصل چیز یہ ہے کہ اس پر قائم ہو جانا اور ثابت قدم ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کی دعا سکھائی ہے کہ ہم موت تک ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہم انا اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کی، پرہیزگاری کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ موت تک مجھے اپنا خوف ہمارے دل کے اندر رہے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے عفت کی، پاک دامنی کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، والغنا، اے اللہ میں تجھ سے غنا کی، دل کی مالداری کی میں سوال کرتا ہوں۔ تو دیکھیں آپ، صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا اور پانے کا تیسرا طریقہ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے، عام انسان بدعت کو سمجھتا ہے سنت ہے، سنت کو سمجھتا ہے بدعت ہے۔ وہی بات اللہ کے نبی نے سکھائی ہے کہ واقعی میں جو صحیح دین ہے، اے اللہ مجھے صحیح دین کو صحیح دکھا، جو چیز صحیح ہے مجھے صحیح چیز کی محبت اور اس کی حقیقت میرے دل کے اندر ڈال دے۔ تو صحیح چیز کو صحیح حاصل کر لینا، غلط چیز کو غلط سمجھنا، اصل چیز یہی ہے۔ آج ہم سنت کو سمجھتے ہیں بدعت ہے اور بدعت کو سمجھتے ہیں سنت ہے۔ آج عام مسلمان کا حال یہی ہے کہ وہ بدعت کو سمجھتے ہیں کہ سنت طریقہ ہم عمل انجام دے رہے ہیں، سنت کو ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھا دی ہے، اے اللہ مجھے حق کو حق دیکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو تیسرا اصول یہ ہوا کہ ہم ہمیشہ موت تک اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ صراط مستقیم کو پانے کا چوتھا طریقہ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیروی منہج سلف کی روشنی میں کیا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو یا حدیث کی تشریح ہو، اس کی شرح ہو، اپنی مرضی سے ہم نہ مانیں۔ ہم قرآن کی جو بھی ترجمہ ہو، جو بھی تفسیر ہو، اپنی منمانی نہ کریں ہم، یا حدیث کی تشریح اپنی منمانی نہ کریں ہم، بلکہ ہم قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح وہ لیں جو جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی ہے، جو صحابہ نے سمجھا اللہ کی نبی سے، جو تفسیر اور جو حدیث کا مطلب، وہی حدیث کا مطلب ہم نے اپنی منمانی نہ کریں ہم، اپنی عقل کو نہ لڑائیں ہم، بلکہ تشریح میں، تفسیر میں ہم منہج سلف کی پیروی کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ منہج سلف کا مطلب یہ ہے، سلف مانے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، منہج کا معنی راستہ، یعنی کہ سلف کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور سلف میں کون آتے ہیں؟ پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے کو، تین دور کو بہتر زمانہ کہا ہے۔ تو پہلا زمانہ صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ منہج، ہر وہ عقیدے، ہر وہ عمل جو صحابہ کرام نے سیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی انداز سے وہی تفسیر اور وہی شرح ہم صحابہ سے سیکھیں، ہم صحابہ سے لیں ہم، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین کا دور ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن حدیث کی اتباع مجھے منہج سلف کی روشنی میں اسے سمجھنا ہے، اپنی منمانی اور اپنی تفسیر مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے مختصر میں صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے طریقے اور اس کے راستے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔